السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال عز وجل في موضع آخر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 24 ربیع الثانی 1433 ہجری مطابق 17 مارچ سن 2012 عیسوی کے اس عظیم الشان اجتماع میں جو وزارت شؤون اسلامیہ للدعوت و ارشاد کے زیر اہتمام کن داعین، جس کا معنی ہے داعی بنو، داعی بننے والے، دعوت دینے والے بنو، اس شعار یا اس مونوگرام کے تحت 14ویں نمائشی یا ایگزیبیشن، دعوتی ایگزیبیشن جو سرزمین تبوک کے اوپر منعقد ہوا ہے، یا یہ نمائش تبوک کی سرزمین اور تاریخی سرزمین پر یہ دعوتی نمائش منعقد ہوئی ہے 14ویں. اس میں اردو سیکشن میں آج مجھ طالب علم کو جس موضوع پر خطاب کرنے کی دعوت دی گئی ہے اور جس موضوع کی وضاحت لے کر کے میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں چند لمحوں کے لیے، وہ موضوع ہے توحید اور شرک. توحید اور شرک کیا ہے؟ توحید کی اہمیت کیا ہے؟ شرک کی مذمت کیا ہے؟ توحید اور شرک کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اور یہ اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج میں خالص قرآن و سنت کی روشنی میں انہی چند بنیادی باتوں پر گفتگو کروں گا اور آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات رکھوں گا. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آنے اور بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ عز و جل ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، ہمارے ماں باپ کے اوپر رحم فرمائے، ہماری آل اولاد اور بہن بھائی بیٹیوں اور بیویوں کے اوپر رحم فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی تمام عالم اسلام میں رہنے والے مسلمان امت مسلمہ کے اوپر رحم فرمائے، اور اللہ عز و جل سب کو صراط مستقیم پہ چلنے والا بنائے، اور اللہ عز و جل سب کو ہدایت جو پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں، اللہ اس پہ چلنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستوں اور بھائیوں، وقت بہت کم ہے اور آج کا جو موضوع ہے یہ بڑا وسیع ہے، اس لیے میں بلا کسی تمہید کے اور بلا کسی اور کچھ گفتگو کرنے کے میں ڈائریکٹ اپنے موضوع کے اوپر آتا ہوں اور میں اپنے موضوع کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلی چیز،
آپ کو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں کہ توحید کیا ہے۔ توحید یہ عربی کا لفظ ہے، وحدت اس کا مادہ ہے، وحد یوحد توحیداً، کسی چیز کو ایک بنانا، جس کو آپ اپنی زبانوں میں بھی کہتے ہیں واحد، ایک، اثنین، دو، ثلاثہ، تین، تو اسی واحد، وحد یوحد توحید سے واحد ہے توحید۔ یہ کلمہ توحید عربی زبان کا لفظ ہے، یہ اسلام کے اندر جب اس کلمے کا استعمال ہوتا ہے، جس کو ہم کلمہ توحید کہتے ہیں، کلمہ توحید کا معنی ہے ایک بنانے والا کلمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ذات میں، اس کی عبادات میں، اس کے صفات میں، اسماء اور صفات میں یکتا یعنی تنہا، اکیلا، بے مثال اور منفرد ماننا، اکیلا ماننا، تنہا ماننا، یہ ہے توحید کا معنی۔ سمجھ بات آئی؟ توحید کا معنی سمجھ میں آیا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ذات میں، یعنی اللہ کی جو ذات ہے، اللہ رب ہے، پالنہار ہے، کائنات کا مدبر ہے، دنیا کو چلانے والا ہے، ساری کائنات کو پالنے والا ہے، اس کی ذات ہے۔ اللہ ایک ذات ہے کوئی چیز، اللہ کا وجود ہے، تو اس اللہ رب العزت کی ذات کو، اللہ کی عبادات کو، جتنی بھی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور اللہ کے اسماء ہیں، نام ہیں، اور اس کے کچھ صفات ہیں، ان تمام سب چیزوں میں اللہ رب العزت کو اکیلا، تنہا، یکتا، منفرد، بے مثال ماننا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ توحید کہلاتا ہے۔ یہ بات آپ دماغ میں بٹھا لیں، بڑی علمی چیز ہے یہ، اور پورا یہ موضوع علمی چیز ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ کیوں سب سے پہلے جب بھی کسی انسان کو اسلام کے اندر داخل ہونے کی دعوت دی جاتی ہے، اسلام کے اندر پرویش کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، کوئی بھی انسان، کوئی بھی ویکتی، کوئی بھی منش جب اسلام کو اپنانا چاہتا ہے تو اس سے اسلام کا سب سے پہلا مطالبہ ہوتا ہے کہ تم کلمہ شہادت کو ادا کرو، اپنی زبان سے، اپنے دل سے اور اپنے اعمال سے اس کو ظاہر کرو، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ یہ پڑھو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس بات یہ اپنی زبان سے بھی کہو، دل سے وشواس کرو، یقین کرو، عقیدہ رکھو، اور عمل سے اس کا اظہار بھی کرو۔ عمل سے اظہار یعنی جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے اس کے مطابق عمل کرو، یہی عمل سے اس کو ثابت کرنا۔ تو یہ کلمہ توحید ہے۔ جب مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم جس رب کی طرف دعوت دیتے ہو اس کا حسب نسب بیان کرو، اس کا نسب بیان کرو۔ ظاہر ہے وہ جن کو پوچھتے تھے ان کے حسب تھے، ان کے نسب تھے، کیونکہ وہ جن کی پرستش کرتے تھے وہ مخلوق تھے، وہ اللہ ہی کے بندے تھے، عباد اللہ تھے، شجر تھے، حجر تھے، یا جو کچھ بھی تھے، جو صالحین کی پرستش کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، وہ بھی تھے، تو ان کے حسب نسب تھے، ان کے بارے میں، ان کی حقیقت کے بارے میں وہ جانتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لا الہ الا اللہ کی دعوت دی تو مشرکین مکہ نے کہا کہ تم جس رب کی دعوت دے رہے ہو وہ رب کو تو ہم بھی جانتے ہیں، لیکن تم جس رب کی دعوت دے رہے ہو اس رب کا نسب بیان کرو کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کون سی سورت نازل ہوئی؟ سورہ اخلاص نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے نبی آپ کہہ دو میں جس رب کی طرف دعوت دے رہا ہوں، میں جس رب کے عبادت اور بندگی کی طرف تم کو بلا رہا ہوں وہ کون ہے؟ هو اللہ، قل هو اللہ احد، وہ اللہ ہے، احد ہے، اکیلا ہے، بے مثال ہے، منفرد ہے، یکتا ہے، وہ اکیلا ہے اپنی ذات میں۔ اس کی کچھ خوبیاں ہیں۔ نمبر ایک، وہ اکیلا ہے، منفرد ہے، بے مثال ہے۔ اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو اس کی ضرورت پڑتی ہے، اسے کسی کی ضرورت
نہ اسے بھوک لگتی ہے، نہ اسے پیاس لگتی ہے، نہ اسے کوئی رغبت ہے، نہ اس کی کوئی خواہش ہے، نہ اس کی کوئی نہ اسے کسی چیز کی اشتہا ہے، نہ وہ جس طرح تمہارے اندر کوئی خواہش اور رغبت پیدا ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس طرح کی کوئی رغبت موجود نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ تم اگر اس کو مانتے ہو تو تمہارا بھلا ہوتا ہے، اس کا کوئی فائدہ، تم اگر اس کی عبادت کرتے ہو یہ تمہارے خیر کے لیے۔ اللہ رب العزت کو تمہاری عبادتوں کی، تمہارے سجدوں کی، تمہارے پوجا کی، تمہارے پاٹ کی، تمہارے رکوع کی، تمہارے روزوں کی، تمہارے حج کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کے پاس اللہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے تمہاری کسی بھی حرکت سے۔ یہ اس کی دوسری شان۔ اللہ کی ایک شان کیا ہے؟ وہ اللہ ایک ہے، ہر چیز میں تن تنہا ہے، اکیلا ہے، بے مثال ہے، یکتا ہے، منفرد۔ نمبر دو، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ نمبر تین، لم یلد ولم یولد، وہ اللہ وہ ہے، نہ ہی اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ ہی وہ کسی سے جنا گیا ہے، یعنی نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ ہی اس کے کوئی بیٹا اور بیٹی ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا یا بیٹی ہے، نہ ہی وہ کسی کا باپ اور ماں ہے، نہ اس کے کسی کوئی ماں اور باپ ہے۔ لم یلد ولم یولد، یہ تیسری اس کی صفت ہے، یہ تیسری اس کی صفت ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کی چوتھی صفت یہ ہے کہ اس کائنات میں اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے، اس کا کوئی کفو بھی نہیں ہے، اس کا کوئی برابری کرنے والا بھی نہیں۔ یہ چار خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الوہیت کے لیے، الہ ہونے کے لیے بیان فرمائی ہیں قرآن کریم کے اندر، اور یہ قیامت تک کے لیے جتنے بھی مشرکین آنے والے ہیں اللہ کے سوا، جن کو وہ پکارتے ہیں، جن سے وہ مدد طلب کرتے ہیں، جنہیں وہ مشکل کشا سمجھتے ہیں، جنہیں وہ حاجت روا سمجھتے ہیں، چاہے وہ مردہ ہوں، چاہے وہ زندہ ہوں، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ بھوت ہو، چاہے وہ پریت ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ رسول ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ شہید ہو، چاہے وہ دیوی ہو، چاہے وہ دیوتا ہو، چاہے وہ سجدے ہو، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ چبوترے ہو، چاہے وہ تعزیے ہو، چاہے وہ گنبد ہو، چاہے وہ مزار ہو، چاہے جو کچھ بھی ہو، جس کو بھی وہ پکارتے ہیں یا حاجت روا یا مشکل کشا یا اپنے فائدے کے لیے سمجھتے ہیں، قیامت تک کے لیے یہ ایک سورہ مبارکہ ان کے لیے چیلنج ہے کہ وہ چاروں خوبیاں جو اللہ کی ہیں وہ اپنے ان جن کو وہ پکارتے ہیں غیر اللہ کو، ان کے اندر اسے وہ ثابت کر سکتے نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی کائنات کے دنیا کے لوگوں کے لیے چیلنج ہے کہ جاؤ، جن کی تم پوجا کرتے ہو، جنہیں تم پکارتے ہو، جنہیں تم اپنا سب کچھ سمجھتے ہو، یہ چاروں ان کے اندر ثابت کر دو، جس کے اندر بھی ثابت کر دو گے ہم اسے اللہ ماننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ لیکن قیامت آ جائے گی، یہ چاروں خوبیاں ثابت کوئی کر سکتا، یہ صرف اللہ کی خوبی ہے، یہ صرف اللہ کی خوبی۔ جتنے بھی دنیا میں پوجے جا رہے ہیں، کسی کا باپ ہے، کسی کا بیٹا ہے کہ نہیں؟ وہ بھی کسی کا باپ ہے، کسی کا بیٹا ہے، وہ بھی کسی سے پیدا ہوا ہے، وہ بھی ہگتا ہے، موچتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، نجاست لگتی ہے، نجاست کو دھوتا ہے۔ اب بتاؤ یہ اللہ ہو سکتا ہے؟ بولو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوجتے ہیں لوگ کہ نہیں پوجتے ہیں؟ او مائی لارڈ کہہ کر کے اپنا مشکل کشا حاجت روا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا انہ کان یاکل الطعام، عیسیٰ علیہ السلام تو کھانا کھاتے تھے۔ مطلب کیا ہے اللہ نے جو یہ بات بیان فرمائی؟ مطلب یہ ہے کہ جو کھانا کھائے گا تو وہ کھانے کا محتاج بھی ہوگا، وہ بھوک کا بھی محتاج ہوگا۔ تو اے کرسچنوں، اے عیسائیوں، تم عیسیٰ کو اپنا مشکل کشا سمجھتے ہو، اپنا حاجت روا سمجھتے ہو، جو خود اپنی مشکلوں کو جو خود مشکل میں پڑتا ہو، وہ خود دوسروں کی مشکلوں کو کیا آسان کر سکتا ہے؟ نہیں سمجھ میں بات آئی؟ یہ سارے مشرکین کے لیے بہت بڑی دعوت ہے۔ جو خود اپنی مشکلیں آسان نہ کر سکتا ہو، وہ دوسروں کی مشکلوں کو آسان کر سکتا ہے۔ جسے خود بھوک لگتی ہو، وہ دوسروں کے بھوک کو کیا مٹا سکتا ہے؟ جسے خود خواہش ہو کھانا کھانے کی، وہ دوسروں کا پیٹ کیا بھر سکتا ہے؟ جسے خود ہگنے موتنے کی خواہش ہو، وہ دوسروں کو کیا پاک اور صاف کر سکتا ہے؟ جسے خود غلاظت اور نجاست نکلتی ہو، وہ دوسروں کو کیا صفائی اور ستھرائی بخش سکتا ہے؟ یہ خود اللہ رب العزت کی شان اس سے بری ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ اللہ رب العزت کا نسب نامہ بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تم اللہ کا نسب پوچھتے ہو، اللہ کی شان پوچھتے ہو، تو قل ہو اللہ پڑھ لو۔ قل ہو اللہ کے اندر ساری خوبیاں موجود ہیں اللہ کی، جو ان خوبیوں کا مالک ہے وہی اللہ ہے۔
وہی مشکل کشا ہو سکتا ہے، وہی حاجت روا ہو سکتا ہے، وہی معبود برحق ہو سکتا ہے. اسی کے لیے پوجا ہے، اسی کے لیے سجدے ہیں، اسی کے لیے نظر ہیں، اسی کے لیے نیاز ہیں. اسی کو پکارا جائے گا، اسی کا نام اٹھتے بیٹھتے لیا جائے گا. وہی سکھ دکھ کا مالک ہے، وہی نفع نقصان کا مالک ہے، وہی سینوں کے بھیدوں کو جاننے والا، وہی علام الغیوب والشہادہ ہے، وہی سینوں کے دھڑکنوں کو جاننے والا ہے، وہی پہاڑ کی چوٹیوں میں اگنے والے ننھے منھے پودے کو بھی رزق دینے والا ہے، اور سمندر کی تہوں میں پلنے والے ننھے منھے کیڑے کو بھی روزی دینے والا وہ صرف ایک اللہ رب العزت ہے، اسی کی ذات ہے. یہ ہے توحید. یہ اللہ رب العزت نے بتائی. اس کی اہمیت کیا ہے توحید کی؟ یہ تو سمجھ میں آ گئی آپ کو کہ توحید یہ ہے. توحید کی اہمیت کیا ہے؟ میرے بھائیوں، توحید کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہی توحید کے لیے. ہم کو اور تم کو پیدا ہی اللہ نے توحید کے لیے کیا ہے. یہ صرف بڑھ نہیں ہے، یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کی دلیل بھی موجود ہے. قرآن کریم اٹھائیے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے انسانوں اور جناتوں کو کیوں پیدا کیا؟ اے لوگو، اے انسانوں، اے جناتوں، تم کو ہم نے کیوں پیدا کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ لِيَعْبُدُونَ، تاکہ تم اللہ کی عبادت کرو.